میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو پیٹ میں گیس ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے یہ کیوں ہوتی ہے۔ جب آپ اس کیوں کا علاج کر لو گے تو دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ سپوز کھانا آیا ہے، یہ کھانا آیا ہے، سائنس کہتی ہے جب ہم کھانے کو دیکھتے ہیں تو اس کی تصویر آنکھوں کے ذریعے سے برین کو جاتی ہے۔ مثلا یہ تھے نان چنے، یہ تھا مٹن، یہ تھی بریانی، تو میری آنکھوں نے نان چنے کو دیکھا، بریانی کو دیکھا، مٹن کو دیکھا، تو اس نے برین کو کیا بھیجی؟ تصویر۔ اب برین نے اس تصویر کو دیکھ کے اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ سکریشن بنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، بیماری کیا ہے، گیس کیوں ہوتی ہے؟ اگر تو یہ طریقہ ہوتا، آنکھیں دیکھتی، برین کو پکچر جاتی، امیج جاتا، اور برین اس کو ہضم کرنے کے لیے سکریشن بنا دیتا۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ یہ کھانا تھا، یہ آیا، بیگم نے بتایا جلدی آؤ بھی کھانا لگ گیا، اور صاحب ادھر سے آ رہے ہیں اور فون پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، بتا دیں گے، بول دیں گے، ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ تو دھیان کدھر ہے؟ برین کدھر ہے؟ اب اس نے کھانا شروع کر دیا، تو اس کی آنکھوں نے کھانے کو دیکھا، لیکن جو امیج اس نے برین کو دیا، برین اس وقت کہاں تھا؟ اچھا، یا آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی اور کھانا کھا رہے ہو اور ٹی وی دیکھ رہے ہو، اچھا کھانے کو بھی دیکھا ہے، یہ نہیں کہ کھانے کو دیکھا ہے، لیکن کھانے کو دیکھا 2 سیکنڈ، اور دھیان کدھر ہے؟ ذہن کدھر ہے؟ اب وہ پکچر جو گئی تو برین نے اس کو ریسیو کیا، کیونکہ برین تو کیا تھا؟ انگیج، برین تھا بیزی، برین نے اس کی پکچر کو، امیج کو لیا ہی نہیں۔ جب اس نے اس امیج کو لیا ہی نہیں تو کیا اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ سکریشن بنائے گا؟ اچھا، یہاں کھانا کھا رہے ہو اور دماغ چل رہا ہے جلدی کر، اس کے بعد میں نے صفائی کرنی ہے، میں نے کپڑے دھونے ہیں، اس کے بعد میں نے جھاڑو دینا ہے، میں نے اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد میں نے یہ کرنا، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے۔ تو کھانے کو دیکھا، برین نے اس کے امیج کو لیا، لیکن برین تھا کہاں؟ اپنے کام میں۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ میں آپ کو قرآن سے اس کا علاج بتاتا ہوں۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں آپ جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم ایمان کے لحاظ سے کہتے ہیں نا، گورے سمجھ گئے اس بات کو۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن میں ایک آیت ہے، لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اچھا، شکر ہوتا کیا ہے؟ شکر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، شکر کہتے ہیں تعریف کو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سب تعریفیں اللہ کی۔ اور بھائیو، شکر تعریف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شکریہ شکریہ، شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر کا مطلب تھا تعریف کرو۔ جس بھائی نے آپ کو کوئی احسان کیا تو اس کا کیا کرنا تھا؟ ہم خالی کہہ دیتے شکریہ۔ اور بیوقوف بندے پہلے ان کی تعریف سے کر، اس نے جو کام کیا اس کو اپریشیٹ کر۔ آپ شکریہ کب کہتے ہو؟ آپ کو مثال کے طور پہ مجھے پانی چاہیے تھا، وہ پانی دے کے گیا تو ہم فوراً اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ کہنا چاہیے تھا بھائی جان آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے میری پیاس کو بجھایا، اللہ آپ کی پیاس کو بجھائے۔ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے، اللہ آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائے۔ شکریہ یہ ہے۔ اب اس کو سمجھو، گیس کیوں ہوتی ہے؟ یہ کھانا آیا، آنکھوں نے دیکھا، برین کو امیج گیا، لیکن برین کہیں
بزی ہے، انگیج ہے، مصروف ہے۔ اگر ہم قرآن کی اس آیت کو لیتے، کھانا آیا اور ہم سب سے پہلے کھانے کی تعریف کرتے، کھانا کتنا زبردست بنا ہے، اور اس کا نام لیتے، ماشاءاللہ مٹن کتنا پیارا آیا، اس کی بوٹیاں کتنی پیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں جب 70 کافر مرے نا، ان کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا، ایک کنویں میں ڈالا گیا، تو سب ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے بھی ایک جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل کے دانت دیکھو کتنے چمکدار ہیں، ابو جہل کے دانت دیکھو، یعنی وہاں پہ بھی آپ نے کیا کی؟ تعریف کی۔ اس کو سمجھو کہ دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس کا نام عمر بن ہشام ہے، لیکن اللہ نے کیا نام رکھ دیا اس کا؟ ابو جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کیا کی؟ اور یہاں رزق آتا ہے، اب اس کو سمجھو یہ کھانا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات سمجھ گئے نا، آپ اپنے جسم کی کتنی بیماریاں ٹھیک کر لو گے۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ صرف اس وقت تک کھانا ہے جب تک یہ باہر پڑا ہے۔ جب یہ میرے اندر چلا جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ شرافت بن جائے گا، یا جس نے اس کو کھانا ہے اس کی یہ زندگی ہے۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ میری کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی کو بے دھیانی سے کھانا تھا، اس کو سمجھو۔ آپ میں سے کوئی شخص یہاں سے چلے، اس لال بستی سے چلے اور میرے کلینک پہ آئے، ٹھیک ہے، اور آ کے مجھے اپنی تکلیف بتائے، اور میں وہاں پہ اس کی تکلیف سننے کی بجائے قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ اچھا بتاؤ وہ بندہ بڑا ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ اچھا اس کی بات بڑی ہے کہ اللہ کی بات بڑی ہے؟ اب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیچارہ اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے اجر ملے گا؟ اس کو سمجھنا ہے، گیس کیوں ہوتی ہے، تیزابیت کیوں ہوتی ہے، پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے، اور کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کائنات کی سب سے بہترین فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، میں سب سے بہترین کتاب پڑھ رہا ہوں۔ بندہ بیچارہ اپنی باتیں مجھے بتا رہا ہے اور میں اس کی بات سن، اللہ مینوں ثواب دے گا کہ لتر مارے گا؟ سچ بتاؤ کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا وہ بندہ تیرے کو لایا پہلے ان کی گل سن، قرآن تے تو بعد جو بھی پڑھ لے گا۔ تو وہاں میں قرآن پڑھ سکتا؟ اب سوچو کہ یہ بندہ آیا تو دنیا کی سب سے بہترین کتاب میرے لیے کیا کرنا ضروری ہوگی؟ بند کرنا۔ ذرا سمجھو، یہ کھانا نہیں تھا، اب آیا کھانا۔ یہ کھانا آیا انسان کے لیے۔ جب انسان آ جائے آپ کے سامنے تو اللہ کہتا ہے میرے کلام کو بند کرو، اس کو چھوڑو اور بندے کی بات سنو۔ ایسا ہی ہے۔ اب آیا کھانا، اب کھانا کس کے لیے آیا؟ حضرت انسان کے لیے، اور حضرت صاحب لگے ہوئے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے یہ ایک دفعہ آئے میں نے ایسا کیا، دو دفعہ آئے میں نے ایسا کیا، تیسری بار آپ کی حالت کیا ہوگی بھائی جان؟ کیوں بھائی جان؟ آپ کے ساتھ میں اگر ایسا کروں تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا وہ بولو؟ تکلیف اور کیا بولا ہے؟ غصہ۔ آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ اور آپ کہو گے یار مولوی صاحب نا ایک کاری تے سبق سکھانا چاہیے یار، میں ایڈی ٹھنڈ دے وچ سویرے سویرے موٹر سائیکل تے میں اتھوں چا کے تے میں انے کلومیٹر دا سفر طے کر کے اندے کول گیا تے انہیں میری گل ہے، چاہے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، آپ کو میرا قرآن پڑھنا اچھا لگے گا؟ نہیں نہ لگے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ جو آپ مقصد لے کے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کھانا نہیں ہے، سمجھو یہ تھے مکس ویجیٹیبل،
یہ جو آپ سبزیاں مکس کر کے پکاتے ہو، آلو، مٹر، گاجریں، میتھی، یہ ہے وہ. بتاؤ آلو کہاں سے آئے؟ کون سی زمین سے؟ یہ آپ کے ساتھ سے آ گئے ہیں. گاجریں کہاں سے آئیں؟ میتھی کہاں سے آئی؟ مٹر کہاں سے آئے؟ اچھا پھر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، اس میں ادرک ہے، اس میں ٹماٹر ہے، اس میں پیاز ہے، اس میں لہسن ہے. پھر یہی نہیں ہے اس میں نمک ہے، مرچ ہے. یہی نہیں ہے اس میں مسالے ہیں. یہی نہیں ہے اس میں پانی ہے. یہی نہیں ہے اس میں کوکنگ آئل ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اور آپ کی میں بات نہ سنوں تو آپ کو کیا ہوگا؟ غصہ. جب یہ کھانا سامنے آیا، آپ کے پاس بیٹھا، اور آپ، یہ میرے پاس آیا تھا میرے فائدے کے لیے کہ اپنے فائدے کے لیے؟ تو وہ اپنے فائدے کے لیے آیا تھا تو اس کو غصہ آئے گا. تو یہ کس کے فائدے کے لیے آیا ہے؟ یہ کس کے فائدے کے لیے آیا ہے؟ میرے فائدے کے لیے. اس نے میرا جز بننا ہے، اس نے میری سوچ بننا ہے، سمجھ بننا ہے، عقل بننا ہے، شعور بننا ہے، فہم بننا ہے، ادراک بننا ہے، ہمت بننا ہے، حوصلہ بننا ہے، جرت بننا ہے، دلیری بننا ہے، بہادری بننا ہے، پکڑنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت. اس نے بننا ہے نا. اس نے میرا جسم بننا ہے، میرا گوشت، میری ہڈیاں، میرے مسلز. اور اس میں سے جو بچے گا اس نے بننا تھا پیشاب پخانا. میرے محترم بھائیوں، اگر کسی بندے کو آپ عزت نہیں دو تو اس کے اندر غصہ آئے گا. جب آپ کا کھانا سامنے آیا اور آپ کا دھیان ہے موبائل کی طرف، اس کو کیا آئے گا؟ اس کا غصہ تیزابیت ہے، اس کا غصہ گیس ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرو. اب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور آپ اپنے فون میں لگے ہوئے ہو. اچھا آنکھوں نے اگر دیکھ بھی لیا ہے لیکن برین کہیں اور ہے. اب یہ کھانا آپ کے اندر چلا گیا. آپ کی زبان میں جو ٹیسٹ بڈ تھے نا، اس ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس نے برین کو پھر میسج کیا کہ دیکھو بھائی مکس ویجیٹیبل آ رہی ہے. اب برین کہاں ہے؟ کہیں اور لگا ہوا. تو اس کا میسج اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا پھر وہ کھانا آپ کے حلق سے، گلاوٹس سے نیچے اترا، وہاں فائنل ریسیپٹر نے اگین ایک فائنل میسج برین کو بھیجا کہ اب کھانا معدے میں آ گیا. لیکن برین کہاں ہے؟ کہیں اور. اب یہ کھانا چلا گیا اندر، آپ کا پیٹ بھر گیا. اب میرے محترم بھائیوں، اس کو ہضم کرنے والی سیکریشن آئے گی؟ وہ تو برین نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اب معدے کو برین نے، یہ جو معدہ ہے اس نے برین کو دوبارہ میسج کیا کہ دیکھو بھائی اب کچھ آیا ہے. اب برین معدے کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وائٹل آرگن ہے، کیونکہ برین اس کا محتاج ہے. اب اس نے کہا کچھ آیا ہے. برین نے پوچھا کیا آیا ہے؟ اب معدے کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ ٹیسٹ بڈ ہے، نہ کوئی ریسیپٹر ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، جو بھی آیا اس کو ہضم کر. تو برین نے کیا کیا؟ آپ زندگی میں جو کچھ کھاتے رہے ہو اس نے تھوڑی 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 سیکریشن ساری بھیج دی. اور وہ تھوڑی تھوڑی جو سیکریشن آئی وہ سارے تیزاب تھے. وہ سارے تیزاب تھے. وہ جب تیزاب آپ کے معدے میں ایک دم آئے تو آپ کے معدے میں ہوگی تیزابیت. آپ کے معدے میں کیا ہو گئی؟ یہ تیزابیت کس وجہ سے ہوئی؟ صرف کھانے کی تعریف. اب وہ تیزاب نے کیا کیا؟ اس کھانے کو جلایا، کیونکہ تیزاب کا کام ہے ہر چیز کو گلا دینا. تو اس نے اس کھانے کو کیا کیا؟ اس کو جب گلایا تو اس میں سے گیس پیدا ہوئی. اس میں سے کیا پیدا ہوئی؟ گیس پیدا ہوئی. اب یہ گیس کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے؟ تیزاب کی وجہ سے. تیزاب کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ برین کے پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اور برین پریزنٹ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم کھانے کی کرتے صرف تعریف اور کہتے یہ مٹن کتنا زبردست ہے، یہ ویجیٹیبل کتنی زبردست ہے، اس کی خوشبو کتنی پیاری ہے، اس کا ذائقہ کتنا پیارا ہے، اس کی لذت کتنی زبردست ہے، یہ کتنا خوبصورت بنا ہے، تو میرے بھائیوں اگر ہم 5-6 دفعہ اس کو بولتے تو برین کو اس کا کیا ملنا تھا؟ آجو اس آیت کی طرف. اللہ فرماتے لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے، شکر کا مطلب تعریف کرتے، تو ہم نے تمہاری نعمتوں کو. اس کھانے نے وہی سیکریشن آنی تھی جو اس کو چاہیے تھے ہضم ہونے کے لیے. آپ کے اندر تیزابیت آنی تھی. جب تیزابیت نے آنا ہی نہیں تھا، تیزاب نے آنا ہی نہیں تھا تو گیس ہو رہی تھی.
تو میرے محترم بھائیوں، جو چیز کھانے لگے ہو سب سے پہلے ٹی وی بند کرو، اس کے بعد موبائل بند کرو، اس کے بعد اپنے دماغ کی ونڈو بند کرو اور اس کے اوپر آؤ، اس کھانے کو عزت دو. کیونکہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا صرف عزت اور محبت سے. صرف کھانے کو عزت دو. اگر یہ آئے ہیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کو عزت دوں گا، ان کو پیار سے بولوں گا، ان کو ویلکم کروں گا، ان کا حال چال پوچھوں گا، ان کی تعریف کروں گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں، جب کھانا آپ کے سامنے آ جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانے کو عزت دینی ہے.